کی سلامتی ہو. ہلیلویا. آج شام ہمارا دل جو ہے وہ نہایت خوشی سے لبریز ہے. ایک وقت تھا جب ہم خدا کے کلام کی بنیادی کرنے کے لیے نکلے تھے. آج سے تقریباً کوئی 5-7 سال پہلے. اس میں خدا کیا کرتا تھا؟ خدا خادموں کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں ریوائیول لے کر آتا تھا. اور آج وقت ایسا ہے کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت موجود نہیں ہے. ہم نے جب اس سیمینار کا ارینج کرنا تھا تو ہم نے میرے خیال میں 2 مہینے پہلے اس پروگرام کی اس سیمینار کو ارینج کرنے کے لیے لوگوں سے ملنا شروع کیا, لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی. لیکن آج شام وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے زندہ کلام کو سن سکیں. اس پاسٹرز فیلوشپ کی تھوڑی سی میں ہسٹری کو بیان کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے مجھے ہی خدا نے یہ رویا بخشی کہ میں اپنے گھر میں, اپنے چرچ میں خدا کے خادموں کو بلا کر ویکلی, ہفتہ وار فیلوشپ کا انعقاد کر سکوں. سب سے پہلے میں موجود تھا اس گھر میں, اور دوسرے نمبر پر خدا کے خادم پاسٹر انور شفیع, اور تیسرے نمبر پر خدا کے خادم پاسٹر ندیم فروز. ہم تینوں نے مل کر اس فیلوشپ کو ارینج کیا اور آغاز کیا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ہمارے دوست, ہمارے خادمین جو ہیں وہ اس فیلوشپ کا حصہ بنتے رہے. بہت سے آج بھی ہمارے دوست ہیں جو ابھی تک شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے, کسی پریشانی کے باعث. لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے خادموں کو یہاں پر لے کر آئے گا. ہلیلویا. اس سے پہلے ہم خدا کا کلام سنیں. خدا کی یہ پلاننگ ہے, یہ خدا کا پاک ارادہ ہے کہ ہم آج یہاں پر موجود ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. ایک ہفتہ پہلے میں اور خدا کے خادم پاسٹر انور ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی, اور آج کے دن بھی ہم بھاگتے رہے. اور کوشش یہی ہے کہ خدا کے لوگ آئیں اور خدا کا کلام سنیں, سیکھیں اور سکھائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کر یہاں پر کھانے کے لیے زیادہ تر ہم دعوت دے رہے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم خدا کے کلام کی آواز کو سننے کے لیے یہاں پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. خدا جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ریوائیول لانے کا سبب بنتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا ریوائیول آئے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو وہ بیدار کسی نہ کسی طرح کا لالچ دے کر, دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ریوائیول کی طرف آئیں. لیکن ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہیں. ہمارے سارے ارادے
لیکن خدا جب اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے تب وہ ریوائول لانے کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں خدا نہیں کام کرتا، اس لیے ان کی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ ناکامی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب خدا انسانوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے تو بیداری ریوائول جو ہے وہ ایٹومیٹکلی لوگوں کی زندگیوں پر حائل ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں بھی بہت سے ایسے انبیاء ہیں، بہت سے ایسے رسولان ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں ریوائول لانے کا سبب بنے ہیں، اور ریوائول آیا بھی ہے خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں۔ کلام مقدس میں ریوائول آیا بھی ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد لوگ پھر انسنی کر دیتے ہیں۔ پرانے عہد کے لوگ جو تھے وہ خدا کے چنیدہ، خدا کی راست بازی کو ماننے والے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے تھے، لیکن بہت سے ایسے نبی بھی ہیں جو خدا کی نافرمانی کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن خدا پھر اپنے بندے کو تلاش کرتا ہے اور اپنی پاک حضوری میں لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جو خدا کی پاک حضوری سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا پھر ہمیں بلاتا ہے، خدا پھر ہمیں چنتا ہے، پھر ہمیں مقرر کرتا ہے کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جا کر انجیل کی کیا کرو؟ انجیل کی کیا کرو؟ زور سے بولیے گا، انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ بہتوں کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، نکالیے میرے ساتھ پرانا عہد نامہ اور ہم یونا کی کتاب یعنی یونا کا صحیفہ ہم دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں سے مقدس یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک، یعنی اس چیپٹر کی ٹوٹل ورس جو ہے وہ 10 ہے۔ پہلی آیت سے شروع کریں گے اور 10ویں آیت تک خدا کے کلام کو سنیں گے۔ پرانے عہد نامے میں مقدس یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے اور 10ویں آیت تک اس حصے کی ہم تلاوت کو بغور سننے کی جسارت کریں گے۔ اور اس حصے کی تلاوت کرنے میں چاہوں گا کہ خدا کی خادم پاسٹر ندیم فروز جو ہے وہ آئیں گے اور خدا کے کلام کی تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یونا نبی کا صحیفہ 3 باب کی پہلی آیت سے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں مرکوم ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی،
اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راگ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں سے اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا نما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے نہ پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریازاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہان کی تدبیر کے لیے دعا کریں۔ خدائے ذوالجلال، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، خداوند آج تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے یہ بہت بڑا استحقاق بخشا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں۔ بہت سی زندگیاں ہیں جو تیرے کلام کو سننے سے قاصر ہو گئی ہیں، لیکن خداوند تو نے ہمیں صحت اور تندرستی بخشی تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو سن سکے اور سنے ہوئے کلام پر عمل بھی کر سکے۔ خداوند آج جتنی زندگیاں تیرے کلام کے شنوا ہو کر یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک زندگی میں خداوند تو اپنے پاک روح کی قدرت کو نازل کر۔ خداوند تو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک پاک روح کی معمولی عطا کر، تاکہ خداوند جتنی دیر میں یہاں پر کھڑا ہو کر تیرے کلام کی منادی کروں تو خداوند مجھے دیانتداری کی روح عطا کر، تاکہ میں دیانتدار بن کر تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس اور لا تبدیل اور معتبر نام کے وسیلہ سے آمین۔ کلام مقدس میں جب ہم مقدس یونا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامے کی یہ سب سے مختصر ترین کتاب ملتی ہے، جسے ہم انبیاء اسکس میں ایک نبی مانتے اور گردانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں مقدس یونا کی کتاب حجم کے لحاظ سے بہت مختصر ترین کتاب ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی سوانح عمر ہے جس شخص میں بڑی جرأت پائی جاتی تھی، جس نے اس جرأت کے باوجود خدا کے کلام کی اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اس کے بعد خدا اسے نہیں چھوڑتا۔ خدا مقدس یونا نبی کو حکم صادر فرماتا ہے کہ جو اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت گنا جاتا ہے اور اسرائیل کا جانی دشمن، یونا خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ خدا نے دوبارہ اپنا کلام مقدس یونا نبی پر نازل فرمایا۔ اس پورے ویو کو ہم دیکھیں، اس کے چاروں ابواب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سرسری طور پر یونا کی کتاب کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ کتاب ثابت
کرتی ہے کہ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کو محبت اور رحم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یونا نبی عبرانی نام ہے، اس کا مطلب ہے انگلش میں ڈو، DOVE۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پرندے کا نام ہے۔ کتنوں کو پتا ہے کہ ڈو جو ہے وہ ایک پرندے کا نام ہے؟ اور پرندے کا کیا نام ہے؟ فاختہ۔ انگریزی میں اسے ڈو یعنی فاختہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد سادہ دل اور خوشخبری دینے والا ہے۔ عہد عتیق میں اس کی پوری کتاب کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ کتاب یونا کی بڑی منفرد نظر آتی ہے۔ اس کی سٹوری بڑی منفرد ہے، اس کی جو تشکیل ہے وہ ہمیں بڑے مختصرانہ طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ان صحائف میں مذکورہ افراد کا نام بھی ملتا ہے۔ مثلا اگر پرانے عہد نامے کی اور بہت سی کتابوں کے اگر ہم نام لیں، جیسے یشوا، رود، سیموئیل، عزرا، ایوب، یرمیہ، دانییل، ہوسیہ اور ملاکی وغیرہ، ان نبیوں کے نام سے کتابیں جو ہیں وہ منسوب ہیں۔ یونا کی کتاب پہلی کتاب ہے جس کا مرکزی کردار جو ہے وہ یونا نبی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اردو بائبل کی فہرست کتبہ مسلمہ کے مطابق یونا انبیاء اصغر میں سے 5ویں نمبر پر ہے اور 5ویں کتاب ہے۔ انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کی بیشتر کتب ان انبیاء کی ثبوت ہے جس میں خدا کے لوگوں کی نبوتیں موجود ہیں، جس میں خدا کے لوگوں کے پیغامات موجود ہیں اور پیشین گویا کا اندراج ملتا ہے۔ مگر یونا اس لحاظ سے بائبل مقدس کا منفرد صحیفہ گردانا چاہتا ہے۔ یونا کی پوری کتاب میں صرف ایک ثبوت کا بیان ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ باقی وعدہ کتاب اسی صحیفے پر اور انہی آیات پر بار بار ہمیں پیغامات ملتے ہیں کہ یونا کی کتاب میں سب سے بڑی نبوت جو ہے وہ 40 دن کے بعد نینوا شہر جو ہے وہ برباد کیا جائے گا۔ اس بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ایک غیر قومی رسالت کے حوالے سے یونا نبی پر کیا بیتی، کیا اس کی زندگی میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ یونا نبی، ہوسیہ نبی اور عموس نبی کا ہم اثر ہے۔ انہوں نے شمالی سلطنت میں نبوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان انبیاء کو شکستگی کے نبی کہا جاتا ہے۔ ہوسیہ شکستہ دل رکھنے والا نبی تھا۔ عموس شکستہ شریعت کا نبی گردانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا معاشرہ جو ہے وہ خدا کی شریعت کا نافرمان تھا۔ یونا شکستہ خدمت یا شکستہ رسالت کا نبی گردانا چاہتا ہے۔ تاہم ان میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہوسیہ اور عموس نے اسرائیل میں خدمت کی، جبکہ یونا نبی نے غیر قوم میں نبوت کی۔ عہد عتیق کے بعد انبیاء نے غیر اقوام میں جا کر خدمت سر انجام دی۔ مثلاً
الیشا، ایلیا، سمویل کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے، بہت سے ایسے خدا کے چنیدہ انبیاء تھے جنہوں نے غیر قوم میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کی اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب ٹھہرے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایلیا نبی کے زمانے میں اگر دیکھیں تو وہ سور پھینکے میں خدمت کرتا تھا۔ ابدیہ نبی نے ادوم کے خلاف اور نحوم نے نیما کے خلاف اپنا بار نبوت قلم بند کیا۔ یونا عہد عتیق کا ایسا نبی ہے جس کا ایک دشمن علاقے میں کھڑا ہو کر بار نبوت پیش کرنا۔ عہد جدید میں ایلیا، الیشا، یسایہ اور یونا کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اگر ان اناجیل میں باغول مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامے کے نبیوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام انبیاء کی خدمت کا خلاصہ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھا۔ عہد عتیق کی جب ہم تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یونا نبی کی تصنیف آزاد خیال مسیحی علماء جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب بابلی اسیری کے بعد لکھی گئی۔ عزرا اور نہمیہ کے ایام میں غیر یہودی پیریوں اور سامریوں کو یروشلیم کی ہیکل میں عبادت کے حق سے محروم کیا گیا۔ یہ کتاب ان کی قوم پرست تنگ نظری کو دور کرنے کی خاطر 5ویں صدی قبل از مسیح میں معاصر وجود میں آئی۔ ایک اور خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب 612 قبل از مسیح میں سکوت نینوا کے بعد لکھی گئی۔ اگر ہم ان تاریخی حیثیتوں کو اور حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یونا، ہوسیا اور عموس نبی کے ہم اثر انبیاء میں سے تھا تو اس بات کا غالب امکان پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب 722 قبل از مسیح میں سکوت یرمیہ سے پہلے احاطے میں تحریر ہو چکی ہے۔ یونا کی کتاب کو بہت سے یہودی اور مسیحی علماء جو ہیں وہ متفقہ طور پر صدیوں سے اسے ایک تاریخی فلسفہ، تاریخی حقیقت مانتے اور گردانتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ 150 صدی میں اس کے بارے میں مختلف مکاتب فکر مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ صحیفہ ایک افسانہ ہے جو فرضی کرداروں اور واقعات کا مرکب ہے۔ اس میں بیان کردہ فوق الفطرت واقعات جو ہیں وہ خدا کی دی ہوئی قوت اور قدرت کے تحت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو ہم تمثیل یا مجازیہ طور پر لیتے ہیں تو ایک بھاری اکثریت جو ہے وہ اس کتاب کے واقعات اور شخصیت کی تاریخی حیثیت کی کامل ہے۔ اس کتاب کے ہر بیان میں اسرائیل کی زندگی اور تجربے سے گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کے حامل لوگ یونا کی کتاب کو کچھ یوں سمجھتے ہیں، یونا بنی اسرائیل ہے جسے خدا نے غیر قوموں کو خوشخبری سنانے کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا ترسیس کو بھاگنا بنی اسرائیل اور اس فریضے سے فرار ہے۔ سمندر غیر قوم ہے، کیا ہے؟ غیر قوم۔ اور طوفان، سمندر کا طوفان اسور کی عالم کی طاقت کا بابل کو منتقل کرنا، اور مچھلی
ایک بابل ہے۔ مچھلی کا کیا نشان ہے؟ کہ وہ بابل ہے، بابل شہر جس نے یونا کو بھی اسرائیل سے اسیر کر لیا۔ اس کے بعد 3 دن رات، یہ بھی ایک سمٹمز یونا کی کتاب میں پایا جاتا ہے کہ 3 دن رات یہ بابل کی 70 سالہ اسیری کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلنا، جب مچھلی نے مقدس یونا نبی کو اگلا تو اس کا مطلب ہے کہ یونا کو مچھلی نے اگل دیا، یہ بابل کی اسیری سے واپسی ہے۔ دوسری بات، جب خدا نے کلام کیا، خدا نے دوسری بار جب بنی اسرائیل کو اسیری کے بعد موقع دیا کہ غیر قوموں کو خدا کے پاس لانے کا موجب بنے، جس زمانے میں یونا نبی کو نبی ہونے کے لیے بلایا گیا، اس دور کے مسلمہ حیثیت والے شہر یونا کی کتاب میں مرکوز ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یونا کی شخصیت رسالت اور کتاب تاریخی نوعیت کی حامل ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ جو شہر پائے جاتے ہیں ان میں یافا بحر روم کی ایک مشہور بندرگاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ترسیس اپنی تجارتی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے جو تجارت کے لحاظ سے بہت بڑا شہر گنا جاتا ہے۔ نینوا اپنے زمانے میں ایک عظیم شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یونا کا پیغام بنی اسرائیل ہوسیا اور موس نبی کی منادی سن کر بھی ایمان لائے، لیکن اہل نینوا یونا کی منادی پر ایمان لے آئے۔ یونا کی کتاب اہل نینوا کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی سخت دلی چھوڑ کر خدا کی شریعت کو اپنائے، سخت دلی کو چھوڑ کر خدا کی شریعت کو اپنائے۔ اہل نینوا کی توبہ کو خداوند یسوع مسیح نے بھی سراہا اور اپنے دور کی یہودیت پر ملامت کی، حالانکہ یہودیوں کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو یونا نبی سے بھی بڑا تھا۔ ہاللیلویہ! جو یونا نبی سے بھی بڑا تھا۔ بعض یہودیوں کے نزدیک ان کا خدا چند جغرافیائی حدود تک محدود تھا، لیکن اپنی وہ حدود سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ غالباً اسی لیے یونا ترسیس کو بھاگا، کیونکہ یونا کے زمانے میں ترسیس کو دنیا کا آخری شہر یا آخری ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یونا کی کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے اور اس کی ٹوٹل ورس جو ہے وہ 48 ہے، یعنی 48 جو ہے وہ اس کی آیات ہیں، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں یونا جو ہے وہ خدا کی حضوری سے بھاگتا ہے، اور دوسرے باب میں وہ دعا کی وسیلہ سے خدا سے اپنی رفاقت کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ اور تیسرے باب میں وہ یونا نینوا جا کر اس کی بربادی کا اعلان کرتا ہے۔ اور چوتھے باب میں جو اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے اس میں یونا نبی جو ہے وہ ناخوش نظر آتا ہے، تاہم کتاب کے اختتام پر یونا ایک اہم حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یونا نبی ایک ایسا شخص تھا جو تائے دل، یعنی اس نے معافی طلب کی، اس نے اپنی زندگی میں کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں ریوائول لانے کے لیے اس نے خدا کے کلام کو دوسری بار قبول کیا۔
خدا نے دوسری بار جب اپنا کلام اس پر نازل کیا اور اسے نینوا جانے کا حکم دیا تو طائب نبی خداوند کے حکم سے نینوا آیا اور منادی کی کہ 40 روز کے بعد شہر برباد ہو جائے گا۔ اس کی منادی پر اہل نینوا ایمان لے آئے اور خدا نے ان کی حالت دے کر ان پر ترس یا رحم کیا اور خدا اپنا عذاب نازل کرنے سے باز آیا۔ یونا کو جب پہلی بار نینوا جانے کا حکم ملا تو اس نے بغاوت کی، اس نے نافرمانی کی، خدا کے حکم کی کو نہ مانا اور مخالف سمت میں مخالف شہر میں بھاگا چلا گیا۔ لیکن خدا کا یہ ارادہ تھا کہ خدا اسے اپنے قوی بازو سے کھینچ کر جس شہر کو خدا نے حکم دیا ہے اس شہر جانے کے لیے خدا نے اسے حکم کیا اور نینوا نے اس حکم کو مانا۔ خدا کے حکم سے وہ 500-600 میل کا سفر طے کرتا ہوا نینوا پہنچا۔ یہ شہر اپنے مفاصلات سمیت تقریباً 60 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا تھا۔ یونا کو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ گھومنے کے لیے 3 دن درکار تھے، لیکن یونا کی منادی ایسی تھی کہ یونا نے وہ 3 دنوں کو 1 دن کی مسافت بنا کر طے کر کے نینوا کی تباہی کا اعلان کیا۔ یونا دشمن کی سرزمین پر کھڑا ہو کر یہ منادی کر رہا ہے کیونکہ اہل نینوا اسوری ہونے کی وجہ سے یہودیوں کے دشمن تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی مختصر منادی بڑی مؤثر ثابت ہوئی، بڑی خوشخبری لانے کا وسیلہ بنی، بہت بڑا ریوائول لانے کا وسیلہ بنی۔ میرے عزیزو، جب اہل نینوا کی توبہ پر ہم غور کرتے ہیں تو اہل نینوا خدا پر ایمان لے آئے اور رضا کرانہ طور سے روزے کی منادی کر کے تاج اوڑھ لیا۔ یونا کی منادی سے جو اثر پیدا ہوا وہ اس کی خبر نینوا کے بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے شاہی لباس اور اتوارے بلائے تاج رکھتے ہوئے تاج اوڑھ لیا۔ اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے شہر پر جب تباہی کے اثرات منڈلاتے ہوں تو گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اعلانات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کرونا وائرس آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے آیا تھا تو گورنمنٹ نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اس کے بچاؤ کے لیے آپ ماسک پہننا شروع کریں، اس کے بچاؤ کے لیے آپ باہر جانا چھوڑ دیں۔ یعنی پورے پاکستان ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچانے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے اعلانات شروع کر دیے۔ یہاں پر بھی ایک ایسا ریوائول جو خدا کے کلام کے مطابق خدا کا نبی یونا لے کر آنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسی منادی کی کہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچائی گئی۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے آپ کو، اپنی اراکین دولت کو، اپنے تمام نوکر چاکر تمام لوگوں کو اس نے آگاہ کر دیا۔ یونا نبی کی زندگی سے جو ریوائول نکلا تھا وہ بادشاہ اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس کے اراکین دولت کو بھی شامل ہونا پڑا، یہاں تک کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان اور حیوان روزہ رکھے اور ٹاٹ اوڑھ لیں۔ اس نے ہر شخص کو بدی اور ظلم سے باز رہنے کا حکم صادر فرمایا اور ان کی تبدیل شدہ زندگی کی
ان پر یہ اثرات ہوا کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا. جو شہر خدا برباد کرنا چاہتا تھا، جس شہر کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانا چاہتا تھا، خدا نے ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کی روشوں کو دیکھ کر اپنا ارادہ کیا کیا؟ تبدیل کر دیا. ہماری زندگیاں بھی بری حالتوں میں ہیں، ہماری زندگیاں بھی بہت سے برے حالاتوں پر جا رہی ہیں. کئی بار خدا نے آواز دی ہوگی، کئی بار خدا کے خادموں نے، جو یہاں پر زیادہ تر جو تعداد بیٹھی ہے وہ لیڈرشپ کی تعداد بیٹھی ہے، اور لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ریوائیول لانے کی کوشش کرے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل لانے کا باعث بنے. تو میرے عزیزو، اس شہر کے بادشاہ نے اور اس کے ساتھ جتنے اراکین دولت تھے، 5ویں آیت میں بیان ہے کہ نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان، روزے کی منادی، خدا پر ایمان، روزے کی منادی، اور ادنا اعلیٰ نے کیا کیا؟ تار توڑ دیا. اس میں کتنی باتیں پائی جاتی ہے کہ نینوا کے باشندے خدا پر ایمان، ایک بات. دوسری بات ہے کہ روزے کی منادی، 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب ادنا اعلیٰ نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا. بائبل مقدس کے بہت سے طالب علموں کے لیے، اور میرے لیے، میں بھی ایک بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، یہ سمجھنا نہایت مشکل ہے کہ اہل نینوا بت پرست اسوری لوگ تھے، اور اس قدر ظالم ہونے کے باوجود کیسے خدا پر ایمان لے آئے. کیسے خدا پر ایمان لے آئے کہ وہ لوگ جو تھے وہ بت پرستانہ زندگیاں بسر کرتے تھے. انہوں نے یونا کو ایسی منادی کرنے پر جیل میں کیوں نہیں ڈال دیا؟ انہوں نے ایسی یونا کی منادی پر یونا کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ چاہیے تھا بت پرست قوم کو کہ وہ یونا نبی کو قتل کر دے، اس کی جان ہمیشہ کے لیے لے لی جائے. لیکن ایسا ممکن ہونا ناممکن تھا، کیونکہ خدا اس کے پیچھے تھا. اس کی قوت اور قدرت جو اسے دی گئی تھی وہ خدا کی قدرت تھی. کس کی قدرت تھی؟ خدا کی قدرت تھی. کہ وہ چاہتا تھا کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ دشمن کے علاقے میں جا کر منادی کرے. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک دریافت ہونے والے کتبوں میں یونا کی توبہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قدیم حکمران اپنے درباری اور اپنے سرکاری وقائے نگاروں کو کبھی ایسا واقعہ درج کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جو حکمران قوم یا سلطنت کی کمزوری کی عکاسی کرے. اس لیے ممکن ہے کہ مذکورہ بالا عناصر نے یونا کی منادی کے لیے سطح ہموار کر دی. لیکن میری درس میں اور آپ کی درس میں لوگوں پر خدا کا ایمان لانا تھا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا خدا کی الہی ذات پر ایمان لانا تھا. بنیادی طور پر خدا کے روح نے، خدا کے فضل نے لوگوں کی زندگیوں کو قائم کیا. خدا کی پاک مرضی نے لوگوں کی زندگیوں کو قائم کیا، اور خدا کا فضل جو تھا، خدا کا رحم جو تھا، وہ لوگوں کی زندگیوں پر موجود ہوا. روزے کی منادی، روزہ رکھنا صرف اہل یہود تک محدود نہ تھا، بلکہ دیگر اقوام میں بھی روزہ غم، ماتم یا خاکساری کے لیے روزہ رکھنے کا رواج تھا. جب بائبل کی فوجوں نے اسوری سلطنت پر تباہ کن حملے کیے تو بعض کتبوں کے مطابق اس وقت کے شاہ اسور نے
واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ نینوا قائل ہو چکے تھے نینوا کے لوگ کہ یونا کا خدا نینوا کو برباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاکسار بن گئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو توبہ کی طرف مائل کر دیا۔ ادنا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور روزے کی طرح ٹاٹ اوڑنا بھی صرف یہودیوں تک محدود نہیں بلکہ غیر اقوام کے لوگ اور دیگر اقوام کے لوگ بھی جو تھے وہ یہ دستور اپناتے تھے۔ ارامی، موابی اور امونی لوگ بھی ٹاٹ استعمال کرتے تھے۔ توبہ، غم یا ماتمی موقع پر بائبل کے زمانے میں استعمال ہونے والا ٹاٹ پٹ سن کے ریشے سے نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ وہ بکری کے بالوں سے بنتا تھا اور عمدہ سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ کبھی بھی جانور کی کھال بھی ٹاٹ کے طور پر استعمال ہوتی، اسے لباس کے نیچے ننگے جسم پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے یہ کھردرا ہونے کی حیثیت سے جسم کو چبھتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خاکساری کی حالت میں، انسان غم و ماتم کی حالت میں آ جائے اور خدا کی قربت کو حاصل کر لے۔ ٹاٹ اوڑھنا بائبل مقدس میں مندرجہ ذیل واقعات کی مناسبت سے رائج تھا۔ پہلا کہ موت پر ماتم و کنا ہونا، دوسرا ذاتی مصیبت کے وقت، تیسرا قومی مصیبت کے وقت، چوتھا دعا کے وقت کہ خداوند مغفرت بخشے، اور پانچواں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ نینوا کے چھوٹے بڑے لوگ باشندوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور خدا کی حضوری میں جھک گئے۔ سب ادنا اعلیٰ، امیر غریب، سب زندگیوں نے ٹاٹ اوڑا اور خدا کی حضوری میں گریہ‌ساری کرنا شروع ہو گئے۔ آخر کار جب یہ خبر نینوا کے باشندوں اور بادشاہ کو پہنچی تو وہ تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار دیا، ٹاٹ اوڑھ لیا۔ کیا اوڑھ لیا؟ ٹاٹ۔ جب ہم پرائمری اسکولوں میں پڑھتے تھے، گاؤں کے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں خود ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، پرائمری اسکولوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو ٹاٹ ہوتے تھے۔ پہلی جماعت سے لے کر غالباً 7ویں 8ویں جماعت کا میں نے خود ٹاٹوں پر بیٹھ کے پڑھائی کی ہے۔ ٹاٹ پر بیٹھ کے میں نے خود وہاں پر پڑھائی کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اب ٹاٹوں کا زمانہ نہیں رہ گیا، اب اسکولوں کالجوں کو بڑا یونیک قسم کا بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے 8ویں پاس کی تو میں ٹاٹ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتا تھا اور اپنے اساتذہ سے سبق سیکھتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹاٹ اوڑھنا ایک خاکساری کا نشان ہے۔ ٹاٹ پر بیٹھنا ایک خاکساری کا نشان ہے۔ جب ماتم کرتے ہیں ہمارے عزیز، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم نے بھی ہونا ہے سب نے، تو ہم قلین بچھاتے ہیں اور 3 دن کے لیے ہم روتے ہیں، غم کھاتے ہیں، غم میں ہو کر ہم 3 دن کے لیے دریوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم اپنے مرنے والے عزیز کے غم میں شریک ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہ لوگوں کی زندگیوں میں جب ریوائیول آیا، جب تبدیلی آئی تو لوگ ٹاٹ اوڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ٹاٹ اوڑھنے کا جو اصل
مطلب ہے کہ رات پر بیٹھنا، اپنے سر میں مٹی ڈالنا ماتم اور توبہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ کی زندگی میں اس وقت ایک زبردست تصاعد آیا، ایک زبردست ریوائیول آیا، جب اس وقت وہ تخت سے اٹھ گیا۔ کہتے ساڑھے بادشاہ نیچے اٹھتے ہیں، ایک کڑی بھیجتے اٹھتے ہیں نیچے۔ یہ پکی بات ہے، کتوں کو پتہ ہے جو ہمارے بادشاہ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ایک دفعہ بیٹھ جائے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن بائبل مقدس میں بادشاہ جو ہے وہ اٹھ گیا، اپنے تخت پر سے اٹھا۔ کہاں پر سے اٹھا؟ تخت پر سے اٹھا، اور اس نے، اس کی رعایا نے، اس کے ارکان دولت نے، سب جو تھے وہ تاج سے کیا ہو گئے؟ ملبس، تاج سے ملبس ہو گئے۔ کتنا بڑا اس وقت کے دور کی بات ہے کہ کتنا بڑا ان لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے روایت آیا۔ خدا کے بندہ یونا نبی کے وسیلہ سے ان لوگوں کی زندگیوں میں روایت آیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میرا دل سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس گھر ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس آفسز ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس کلیسیائیں قائم اور دائم کی جاتی ہیں، تو لوگ برجمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنی نشستوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ بادشاہ کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے تخت پر سے اٹھ گیا۔ دیگر ممکنات میں سے اس کا جواب یہ ہے کہ قیادت کو ہمیشہ دوسروں تک ایک قدم آگے لے کر جاتی ہے۔ ہم جو ہیں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لیڈرشپ قائم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لیڈرز لوگ یہاں پر قائم اور دائم کیے گئے ہیں، اور جب لیڈرز کو قانون فطرت کے تحت کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی ڈھلوانوں سے بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اگر گھر، دفتر، کلیسیا یا ملک کی قیادت بدعنوان، راشی، بدکردار اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے والی ہو تو چھوٹے لوگوں میں سے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی، بہت زیادہ تیزی سے سرایت کرتی ہوئی چلتی نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم لیڈرز ہیں، لیڈرشپ کا توڑا، خدا نے قیادت کا توڑا اگر خدا نے ہمیں بخشا ہے تو اس میں ہمیں ایز لیڈرز ہونے سے ہمیں جو ہے وہ خدا کا شروع ہونی چاہیے، ہمیں بااصول بننے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ ہمارے سپورٹ کیے جاتے ہیں انہیں ہم خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جب 7ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو 7ویں آیت میں بادشاہ اور اس کے اراکین دولت، انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ کھائے، کچھ نہ کھائے پیے، انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ کھائے پیے۔ ہم جدید انسانوں کو، ہم کمپیوٹرائز لوگوں کو یہ بات بہت بھلی معلوم نہیں ہوتی، بڑی عجیب لگتی ہے کہ کس قدیم زمانے میں جانوروں کو بھی روزہ اور ٹاٹ اوڑھنے میں شریک کیا جاتا تھا، انہیں چراگاہوں میں نہیں بھیجا جاتا تھا، گھاس چرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ وہ بادشاہ کے ساتھ، اراکین دولت کے ساتھ وہ ٹاٹ اوڑھنے میں شریک ہو۔ تو میرے عزیزو، جانوروں کو اپنے مالک کے غم میں شریک کیا جاتا تھا۔
آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جانوروں کو خوشیوں میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، غموں میں ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو جانوروں کو بھی اپنے غم میں شریک کرے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ جانور جنہیں ہم پالتے ہیں، جنہیں ہم خوراک دیتے ہیں، وہ ہمارے دکھوں میں بھی سے گزرے۔ ان کے مالکوں کے لیے خدا کا یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو۔ ایک یہودی مورخ تھا یوسف، ایک یہودی مخرب ہیرودیتس بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ فارسیوں نے عام ماتم کے موقع پر اپنے جانوروں کو غم میں شریک کرنے کے لیے گھوڑوں کی دموں اور گردنوں کے بال کاٹ دیے۔ یہ ایک یونانی مخرب کی جو ہے وہ داستان ہے کہ اس نے گھوڑوں کی دموں اور ان کی گردنوں کے بال کاٹ دیے۔ یوئیل نبی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی قحط کے دکھوں میں سے گزرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے باقی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ 8ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسان اور حیوان گرے اور زاری کرے، بری روش ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یعنی 8ویں آیت میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اور گہری بات رکھی گئی ہے جسے ہم دل و جان سے قبول کرنے کے لائق بنتے ہیں کہ انسان اور حیوان گرے آزاری اور بری روش اور ہر ایک اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اسی طرح 9ویں آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ شاید خدا رحم کرے۔ کیا لکھا ہے کہ شاید ان ساری سٹوری کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، کہ خدا شاید رحم کرے اور اپنا ارادہ تبدیل کرے اور قہر شدید سے باز آئے اور لوگوں کو ہلاک نہ کرے۔ اسوری لوگ کسی کی خاطر میں نہ لاتے، وہ قوموں کے دیوتاؤں کو حقیر سمجھتے تھے، وہ عام زندگیوں کی عزت و احترام نہیں کرتے تھے۔ لیکن یونا کے زمانے میں بات کے اگر ہم دیکھیں تو شاہ اسور سنہرب نے جب یروشلیم پر چڑھائی کی تو سوری لشکر کے سردار ربشاکی نے کہا کہ کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے، اور کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 33ویں آیت اور 35ویں آیت میں یہ رقم ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو 10ویں آیت جو اس چیپٹر کی آخری آیت ہے، اس میں بیان ہے کہ خدا نے ان کی حالت کو دیکھ کر اپنا ارادہ چینج کر لیا اور عذاب نازل کرنے سے کیا رہا؟ باز۔ لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ لوگ اپنی بری روشوں سے باز آ گئے ہیں، لوگوں نے توبہ کر لی، لوگوں کی زندگیوں میں ٹاٹ سے ملبس زندگی بھرپور آ چکی ہے، تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنا ارادہ کیا کیا؟ تبدیل۔ خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کیا، اور جب خدا اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہے تو وہ لوگوں کی خوشخبری کو دیکھتا ہے، لوگوں کی تبدیلی کو دیکھتا ہے کہ کیا اس کے دل میں، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، کیا اس کی زندگی میں بیداری آئی ہے کہ نہیں، کیا اس کی زندگی میں ریوائول آیا ہے کہ نہیں۔ تو میرے عزیزو 10ویں آیت میں خدا ان کی حالتوں کو دیکھ کر اس نے اپنے ارادے کو چینج کیا۔ تو میرے عزیزو جب خدا نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی بری روشوں کو چھوڑ دیا ہے، جب خدا کسی کی بربادی کا
غمگین ہوتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اس کے 33ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یہ بیان مل سکتا ہے۔ خدا نے ان کی حالت کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا۔ اپنا عذاب جو نازل کرنے کو تھا، خدا نے ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان کی روشوں کو دیکھ کر خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کی ذات میں، اس کے کردار میں ہمیشہ اس کا خاصہ جو ہے وہ معاف کرنا ہے۔ اس نے صلیب پر جب جان دے رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ ادا کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر، ہمیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اگرچہ یونا نبی ایک بہت بڑے طوفان سے نکل کر، ایک بہت بڑی انجیرن زندگی سے لے کر، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کا باعث بنے، وہ تبدیل ہو جائے، ان کی روشیں چینج ہو جائے، ان کے ہاتھ کے ظلم جو ہے وہ باز آ جائے، وہ پیار، محبت، اتفاق سے اپنے شہروں میں زندگی گزارے۔ آج ہم بھی لیڈرز ہیں اور ہمیں یونا جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ کس کے جیسا؟ یونا جیسا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہر ایک زندگی کہے، ہر ایک خادم کہے کہ میں یونا ہوں۔ میں کون ہوں؟ زور سے بولیے گا۔ یونا تو ڈرتے ہو؟ ڈرتے ہو؟ کون ڈرتا ہے؟ کون ڈرتا ہے یونا سے؟ کوئی نہیں ڈرتا۔ آپ سب یونا ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے یونا جیسا ریوائول پیدا کرنا ہے، یونا جیسی منادی کرنی ہے، اور یونا جیسے لوگوں کی زندگیوں میں منادی یہ کرنی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے برے کاموں سے، بری روشوں سے باز آئیں۔ اور خدا آج وہ موقع لے کر آیا کہ ہم لیڈرز، ہمارے پاس لیڈرشپ، ہمارے پاس کلیسیائیں ہیں، ہمارے پاس ہر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج وقت اس بات کا ہے کہ ہمیں مقدس یونا نبی بن کر زندگی گزارنی ہے، ہمیں مقدس یونا جیسے کردار کی زندگی گزار کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ خدا اپنا غضب کسی بھی وقت نازل کر سکتا ہے، لیکن خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا ہو؟ توبہ تک، سب کی کیا ہو؟ توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خدا ایسا ممکن ٹھہرائے کہ آج کے بعد ہماری جو زندگیاں ہیں وہ توبہ کی طرف مائل ہوتی چلی جائے، ہماری کلیسیائیں جو ہیں وہ اپنی بری روشوں کو چھوڑ دیں اور خدا کے پاس آئے۔ خدا جو مہربان ہے، جو محبت کرنے والا ہے، وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلا کر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ تو میرے عزیزو، خدا کے خادموں، کلیسیاؤں، اپنی بری روشوں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو خدا جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے وہ آپ کو معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند اس کلام کے